شرح بخاری کے اندر لکھا ہے ایک بادشاہ تھا تبا، کیا نام تھا جی؟ آسان لفظوں میں یہ بخاری شریف کی شرح جو ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ عام بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے ایک بادشاہ تھا حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے۔ کتنا؟ 100 سال پہلے نہیں، 1000 سال پہلے۔ اور نیک بادشاہ تھا، پرہیزگار بادشاہ تھا، تبا نام تھا، تبا اول بادشاہ کا نام تھا۔ 1000 سال پہلے سفر کرتے کرتے گزرتے گزرتے مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ 7 فوج بھی ہے، 7 خزانے بھی ہیں، اور 400 علماء کرام ہیں۔ کتنے جی؟ تو میلاد تو جب سے کائنات بنی اس وقت سے میلاد منایا جا رہا ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر لکھا فرمایا کہ وہ بادشاہ 1000 سال پہلے مدینے سے گزرا۔ مدینہ اس وقت یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یہ نعت بھی بنی ہے نا، یثرب کے والی۔ اب نہیں کہنا چاہیے یثرب، بیماریوں کا گھر۔ اب اگر کوئی کہے گا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس کو 10 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب بیماریوں کا گھر نہیں، اب مدینہ المنورہ ہے۔ اب تو وہ نور والا شہر ہے، شفاؤں والا شہر ہے مدینہ المنورہ۔ اس مدینہ المنورہ پر 400 علماء کے ساتھ وہ بادشاہ نے پڑاؤ کیا۔ اب بادشاہ نے پڑاؤ کیا، چند دن پڑاؤ کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلنے لگا تو علماء کرام 400 فضلاء، 400 علماء بڑے بڑے عالم آ کر پاس بیٹھ گئے۔ 1000 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، یہ کہانی شرح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو 400 علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ہر شہر میں، مصر میں آپ کے ساتھ گئے، یمن میں آپ کے ساتھ رہے، یمن کا بادشاہ تھا، ہم نے ہر جگہ سفر آپ کے ساتھ کیا، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر طرح کے حالات میں ہم آپ کے ساتھ رہے، مگر آپ کا ہمارا ساتھ یہاں تک تھا، اب یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ آپ تو میرے ساتھی ہیں، میں نے 400 علماء اس لیے ساتھ رکھے ہیں تاکہ وہ مجھے نصیحت کریں، واعظ کریں، ظلم سے جو ہے وہ بچائیں، عدل کی طرف لائیں اور میری رہنمائی کریں، راہبری کریں، آپ یہاں کیوں رکیں گے؟ آپ نے 400 علماء کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مدینے کا تاجدار تشریف لائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا جب میلاد ہوگا تو وہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائیں گے، ہم ان کے انتظار میں یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ بادشاہ کہنے لگا تم سارے کے سارے جو ہے وہ انعامات لے جاؤ۔ اب جو ہے وہ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ 6 مہینے یا سال میں بھی یہاں رکوں گا۔ اب کچھ عرصہ بادشاہ وہاں رکا، اس نے 400 علماء کرام کے لیے گھر تعمیر شروع کروا دیے، کہا کہ ہر عالم کا علیحدہ سے گھر ہونا چاہیے۔ 400 علماء، میلاد مصطفیٰ کی تیاری 1000 سال پہلے۔ آج اگر کوئی 4 دیگیں پکا دے تو کہا جاتا ہے کہ جناب کہاں لکھا ہے 1000 سال پہلے میلاد مصطفیٰ کی تیاری کس طرح ہو رہی ہے؟ 400 علماء۔ بادشاہ نے کہا کہ ہر عالم کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ 400 لونڈیاں خریدیں، ان کو آزاد کیا، علماء کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی ایک کوٹھی تیار کی، ایک بہترین گھر تیار کیا، اور 1000 سال حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 1500 یہ اور 1000 وہ، تو کتنے ہو گئے؟ 2500 سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے ڈبل منزلہ گھر تیار ہو رہا۔ اس وقت رواج نہیں تھا عرب کے اندر، سنگل منزل تیار ہوتی تھی، لیکن بادشاہ نے عظیم محل تیار کیا، بڑا خوبصورت گھر تیار کیا، 1 منزل نہیں 2 منزلیں تیار کیں، 400 علماء کے نکاح کیے، کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا انتقال ہو جائے، ان کا انتظار کرتے کرتے، ان کے میلاد کا انتظار کرتے کرتے تم شادیاں کرو، تمہاری نسلیں چلیں، تمہارے بیٹے ان کو دیکھیں، بیٹے نہ دیکھ سکیں پوتے دیکھیں، پوتے نہ دیکھ سکیں پڑپوتے دیکھیں، اس لیے تم نکاح کرو۔ سب کی شادیاں کر دیں، سب کا ماہانہ لگا دیا، وظیفہ لگایا کہ ان کو اتنے 1000 دینار سونے کی اشرفیاں جو ہیں وہ ان کو ملا کریں گی۔ اور پھر اپنے ایک خادم خاص کو تبع اول بادشاہ نے بلا کے کہا خط لکھ، میں ہو سکتا ہے کہ رہوں یا نہ رہوں،
میں دنیا سے چلا جاؤں ان کی تشریف آوری سے پہلے، مگر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے۔ کاتبہ کتاباً، اس نے جو ہے وہ خط لکھوایا، اور خط میں کیا لکھا؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ گواہ ہو جائیں میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ 1000 سال پہلے حضور آپ کا میلاد ہوگا، آپ کی ولادت ابھی ہونی ہے، ظاہراً آپ نے تشریف لانا ہے، میں آپ کے آنے سے پہلے طب اول بادشاہ آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ قیامت کے دن جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کریں تو اس ادنا غلام کو بھی یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں بت پرست نہیں، میں جو ہے وہ مشرک نہیں، بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، میں ایک رب پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی نبوت پر، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، میں آپ پر ایمان لایا۔ وہ خط لکھا، اور باتیں بھی لکھی، علماء نے وہ باتیں بھی لکھی ہیں جو خط کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا میلاد ہو گیا مکہ المکرمہ میں، آمنہ کے آنگن میں۔ حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اب میں طواف کعبہ کر رہا تھا، اچانک کعبے کو جنبش ہوئی، کعبہ ہلنا شروع ہوا، تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے، کہیں اور نہیں جھک رہا، میری بہو آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ میں جلدی سے دوڑ کے گیا، مجھے خوشخبری ملی کہ مبارک ہو عبد المطلب، رب نے تجھے پوتا عطا فرمایا۔ حضور کی ولادت ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وقت گزرتا گیا، حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اور جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو کوئی سردار کہے حضور میری طرف، کوئی کہے حضور مہمان میری طرف بنیے، کوئی ہاتھ جوڑے، کوئی کہے کہ میں سارے آپ کے مہمانوں کا 6 ماہ یا سال تک جو ہے وہ مہمان نوازی کروں گا، آپ ہماری طرف آئیں، کوئی کہے ہماری طرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی کو پتہ ہے، سواری کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے۔ کتنے ندان ہیں وہ ملے جو حضور علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس پر حضور سوار ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی سواری جانور بھی ہو، قدم لگ جائیں تو اللہ اونٹنی کو علم غیب عطا کر دیتا ہے، تم حضور کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اونٹنی کو، بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میری اونٹنی کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، یہ مختصر میں نے واقعہ کر دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، آ کے قدم بوسی کی، حضور میری طرف تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ گھر ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری جس گھر میں رہ رہے تھے یہ وہی گھر تھا جو طب اول بادشاہ نے ڈبل منزلہ بنایا تھا، ابھی تک ڈبل منزل تھا۔ اونٹنی کو 1000 سال پہلے کا پتہ چل گیا کہ طب اول بادشاہ نے میرے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ والا گھر بنایا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، اونٹنی تو آئی تھی مکے سے، اونٹنی تو جانور ہے نا، تو وہ تو آئی مکے سے، اس نے تو بھی مدینے کی گلیاں دیکھی بھی نہیں، اور جانور دیکھ لے تو اس کو یاد رہتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ ہیں کوئی علاقے میں گئے، ایک مرتبہ گئے 10 سال کے بعد، 2 سال کے بعد گئے، رستے کا پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ پہلے سے دیکھا ہوتا ہے، لیکن اونٹنی کو راستے کا بھی پتہ، مکان کا بھی پتہ، اور یہ بھی پتہ کہ یہاں پر ہی حضور نے تشریف لانا ہے۔ اب وہ جو خط لکھا تھا طب اول نے، اس نے دیا تھا سب سے بڑے سردار عالم کو، 400 علماء کا جو سب سے بڑا سردار تھا ان کو وہ خط دیا، کہا کہ تم اگر زندہ ہوئے تو خود دے دینا، ورنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا، وہ آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، وہ آگے اپنے بیٹے کو۔ اور طب اول نے مہر لگائی، اور مہر جو ہے وہ موم سے نہیں لگائی، سیاہی سے نہیں لگائی، بلکہ سونا پگھلا کر طبہ بادشاہ نے اس خط پر مہر لگائی کہ سونے کو خط جانا ہے، سونے کی مہر ہونی چاہیے۔ وہ خط چلتا چلتا وہ پہنچا، گھر وہ تھا جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری تھے، اور خط تھا ابو لیلہ کے پاس، ایک شخص کا نام حضرت ابو لیلہ تھا، ان کے پاس خط تھا۔
انہوں نے حضور کو پہلے دیکھا نہیں تھا، وہ ان علماء کی نسل میں سے تھے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی ان علماء کی نسل میں سے تھے۔ ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لیا اور جیب میں ڈال کے کسی کو بتایا نہیں، پورے مدینے میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے پاس خط ہے، 1000 سال سے یہ چلتا ہماری نسلوں سے آ رہا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ اب جو ہے وہ ابو لیلہ نے خط جیب میں ڈالا، ابھی حضور کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی ایمان بھی جو ہے وہ ظاہراً نہیں لائے تھے، حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا انتا ابو لیلہ، فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں ابو لیلہ ہوں۔ فرمایا خط کاٹ، خط نکال۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورے مدینے میں کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ خط میرے پاس ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی ذرائع سے پتہ چل گیا ہو، لیکن ابھی آگے دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا میں خط تو آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیں خط میں لکھا کیا ہے؟ فرمایا لکھا کیا ہوگا؟ لکھا یہ ہے کہ بادشاہ جو طبع اول تھا اس نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، قیامت میں اور دنیا میں مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں۔ فرمایا اس کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ نکال اور دیکھ، پہلی سطر کے اندر، پہلی لائن کے اندر طبع نے میرے اوپر ایمان لانے کے لیے ایمان کی گواہی دی ہے کہ نہیں دی؟ وہ قدموں میں گرا، کہنے لگا قسم رب دی ایہو کچھ لکھی ہے یا رسول اللہ، یہی کچھ لکھا ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، حضور پر ایمان لائے، خط پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طبع تو 1000 سال پہلے فوت ہو گئے، حضور آواز دے رہے ہیں مدینے میں۔ اور یہاں پر بڑا لطیف نقطہ ہے، حضور 1000 سال پہلے ولادت باسعادت سے پہلے ایک بادشاہ نے خط لکھا، حضور وہ جانتے ہیں تو اپنے غلاموں کا پڑھا جانے والا درود و سلام نہیں جانتے؟ 1000 سال پہلے بادشاہ کے لفظوں کو حضور جانتے ہیں تو ہمارے اعمال سے حضور باخبر نہیں؟ ہماری مشکلات سے کیا باخبر نہیں؟ ہمارے دل کے آئینے پہ چلنے والی ہر ہیڈ لائن سے حضور علیہ السلام واقف ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جو ہے وہ طبع نے خط پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا طبع میں نے تجھے اپنی غلامی میں قبول کیا اور قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔